बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले एक साल से काफ़ी सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बड़े हैं। पहले से दहशतगर्दी कुछ बड़ी है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के उस इलाके में जो कि साउथ में, जनूब में ईरान के बॉर्डर के करीब इलाका है, और इसी तरह कुछ फाटा के इलाके, जो पुराना फाटा, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, उधर भी, और फिर अभी बहुत अरसे के बाद लाहौर में एक धमाका हुआ। टीटीपी धमकियां देती रही है इस पीरियड में, और काफ़ी कहते रहे हैं वो कि हम एक्शन करेंगे। और लाजमी बात है, जब एक वक्त मिल जाता है दरमियान में, तो उसमें फिर रीग्रुपिंग, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। टेररिस्ट जो हैं वो अपने आप को दोबारा से तैयार कर लेते हैं, कोई अपना स्लीपर सेल कायम कर लेते हैं। लेकिन लाहौर में जो इस दफ़ा धमाका हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, वो टीटीपी वगैरह ने कबूल नहीं की। लाजमी बात है कि ये अगर उन्होंने किया होता तो लाजमन इस पे वो कुछ न कुछ उनकी तरफ से क्लेम आता, लेकिन ना आया क्लेम, तो कुछ शकूक बढ़ गए कि ये इसके शाखसाने कहीं और हैं। लिहाजा इस पे काफ़ी पेशरफ्त हुई है, काफ़ी सारे चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। पहली बात जो यहाँ हमें ज़हन में रख लेनी चाहिए कि काफ़ी शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं कि जी जनाब, ये गालिबन अमेरिका अभी पीछे लग गया है इस वजह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो उसके बाद तो अब सज़ा मिलनी थी, ये होना। तो ये ऐसा नहीं है, इसका उस चीज़ से, उस वाक़े से या उस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, कतन नहीं है। अब ये कि पेशरफ्त बहुत हुई लाहौर के इस धमाके में जो जौहर टाउन में हुआ, पेशरफ्त हुई बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी हुई। ये जो शख्स पीटर पॉल है, ये गिरफ्तार हुआ, लेकिन फौरी तौर पे लाहौर के एक निजी होटल से इसकी साथी खातून भी गिरफ्तार कर ली गई, और फिर मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, लाहौर, गुजरांवाला और केपीके में मुख्तलिफ रेड्स किए गए, और वहाँ से भी इस गिरोह के और रुकन जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। अभी भी एक आदमी की तलाश हो रही है, और मेरा ख्याल है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बड़ी जल्दी उस तक भी पहुँच जाएंगी। इसके अलावा जो ये मुलजिम पीटर पॉल है, इसके घर पे रेड किया गया, इसके घर का पता लगाया जो कराची महमूदाबाद में वाक़या है, और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिली हैं उससे पता लगता है कि इसकी शहरियत किसी और मुल्क की भी है। उसके अलावा इसका कारोबार वगैरह बाहर था, कहीं बेस्ड है, दुबई में इसका बड़ा आना जाना है। और बदकिस्मती से ये दुबई में वैसे तो टूरिज़्म होता था, लेकिन अब ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनकी अमाजगाह, उनका गढ़ बन गया है। इसराइल की मोसाद वहाँ बड़ी जल्दी पाँव फैला रही है, भारत की रॉ पहले ही वहाँ पे मौजूद है, और इसमें हमारी एम्बेसीज को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। एम्बेसीज जो हैं वो ख़ास तौर पे वहाँ पे हमारे जो लोग हैं तालीम याफ्ता नहीं, कोई मजदूरी करता है, कोई टैक्सी चलाता है, उनको जब ये कोई किसी ने पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना है या नया बनवाना है, या वहाँ पे कोई उसको दुश्वारी है, तो उससे फॉर्म लंबे चौड़े भरवाए जाते हैं जो कि वो खुद नहीं भर सकता। फॉर्म पकड़ा दिए जाते हैं, नतीजा ये कि वो बेचारा बाहर दूसरे लोगों से भरवाता है, और वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग बाहर बैठे हुए हैं जो कि कहते हैं कि जी हम आपका फॉर्म भर देते हैं, और थोड़े बहुत पैसे लेके फॉर्म भर दिया, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन जो वो हासिल करना चाहते हैं वो उस इंडिविजुअल के ज़रिए उनको मिलती है। ये एक इतना बड़ा अलमिया है कि हमारी एम्बेसीज वहाँ पे इंतज़ाम नहीं कर सकें कि कम अज़ कम वहाँ पे ये फॉर्म भरवाने का सिलसिला जो है वो ना हो, और अगर भरवाना है तो एम्बेसी के अंदर अपना कोई उनके लोग हों जो उनको करके दें इस मामले में, या वो जो लोग पैसे चार्ज करते हैं उनमें भी कोई पाकिस्तानी वहाँ पे उनको एम्प्लॉय करें जो कि सिक्योरिटी क्लियर्ड हों, और वो इस तरह का डेटा कहीं आगे पास ना करें। लेकिन बहुत बड़ी डेटा लीकेज हो रही है हमारे इनोसेंट लोगों की वजह से, जो कि दुबई में एम्बेसी को विज़िट करते हैं। वहाँ पे जो इमिग्रेशन का सेक्शन है हमारा, वो तवज्जो नहीं देता, उसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी लीकेज है।
اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں چونکہ سچویشن بدل رہی ہے اور انسٹیبلٹی آ رہی ہے، لہٰذا وہاں سے اس پیریڈ میں جبکہ کوئی کسی کا وہاں پہ والی وارث نہیں ہے، تو وہاں سے ٹی ٹی پی یا اور جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، اور اس میں خاص طور پہ بھارتی ایجنسی جو ہے وہ استعمال کرے گی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ دھماکے کرانے کے لیے، تیسرے ملک کے ذریعے بھی یا افغانستان کے ذریعے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی اس کے اوپر اسٹڈی کی گئی ہے، اور اسلام آباد اور لاہور کو خاص طور پہ ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ شبہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ سو اس سے نپٹنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ عام لوگ بھی اس پہ توجہ دیں، اس پہ غور خوض کریں۔ اب اس میں جو اس گروہ کے لوگ ہیں جو پکڑے گئے، ان سے ایک بڑی عجیب سی بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے کچھ خفیہ ورکشاپ موجود ہیں، اور ان خفیہ ورکشاپس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ کافی قسم کے وارداتیں کر رہے ہیں، اور ان میں گاڑیاں اور یہ تیار کرتے ہیں جن سے کہ موٹر سائیکل وغیرہ جن سے کہ دھماکے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو خطرات ہیں جن کی وجہ سے ابھی یہ ورکشاپس کا ذکر آ گیا، اور بھی یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں دشمن کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو مغربی سرحدوں پہ انسٹیبلٹی آئی ہے اور آگے بڑھتی جائے گی، ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو سیل کریں گے، لیکن خطرات موجود ہیں اور سب کو بڑا اس پہ ہوشمندی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس میں خاص طور پہ جو ایک اور کام جو نوٹ کیا گیا ہے، جس میں ابھی چند دن پہلے کچھ گرفتاریاں ہوئیں، وہ یہ ہے کہ ہماری افواج پاکستان اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا، ان کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یا ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا، یہ ایک ایسا کھیل ہے جو کہ آج کی جنگ جسے ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اس میں یہ ایک بڑا پریڈومیننٹ رول پلے کرتا ہے، اس کا بڑا ایک اہم رول ہے، اور اس کا آپ دیکھیے کہ رول ادا کیسے کیا جاتا ہے، کس طرح اس پہ دشمن کام کرتا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے والی ہے، جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، اس میں کہ ایک عام شہری کی حاضر دماغی، ایک آدمی پشاور سے چلا، بس میں بیٹھا، پشاور سے لے کے بس اسلام آباد آتی، راولپنڈی پہنچتی ہے پیر ودائی پہ، سارے رستے میں وہ آدمی دیکھتا ہے کہ ایک اور شخص بیٹھا بس میں، لوگوں کو کہانیاں سنا رہا ہے، ان کو کہتا ہے میں فوج سے ہوں، اور وہ کہانیاں سنا رہا ہے کہ جی ہمارے افسر تو شراب پیتے ہیں، ہمارے افسر جو ہیں وہ تو لڑتے ہی نہیں، جوان لڑتا ہے، یہ تو اپنے کھیل تماشوں میں رہتے ہیں۔ وہ لگاتار اس بات پہ مختلف لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہے اور جھوٹ کہانیاں بیان کر رہا ہے۔ جب بس پہنچتی ہے یہاں پہ پیر ودائی، تو وہ شخص جو اس کو لگاتار دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، ایک ہوش مند شہری، ایک ذمہ دار شہری، وہ دیکھتا ہے کہ اب اس آدمی کا رویہ کیا، کدھر جاتا ہے۔ جب وہ اترتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جو کہ افواج پاکستان کے بارے میں نفرت پھیلا رہا ہے، یہ بس سے اترتا نہیں، اور اسی طرح بس دوبارہ جب تیار ہو رہی ہے تو وہ اسی میں بیٹھا ہے۔ اب اس نے واپسی کا سفر پھر پشاور کا کرنا تھا۔ یہ دیکھ کے تو اس آدمی کا شک جو تھا وہ یقین میں بدلا، اور اس ذمہ دار شہری نے اس کو جا دبوچا، بس میں جا کے دبوچ لیا اور اس کو اتارا، نکالا۔ وہ لاگ کیا طرح کہ میں تو ویسے ہی واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جتنی تقریر تم نے رستے میں کی ہے اس کا کچھ مقصد تھا، وہ ایسے نہیں ہے، تم کسی مشن پہ تھے۔ اور جب اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا، پولیس نے آگے انٹیلیجنس کو بتایا، وہ لے گئے، تو پتہ چلا کہ جناب اس کو ذمہ داری یہی ملی ہوئی تھی کہ تم نے فوج پاکستان کو بدنام کرنا ہے، ان کے بارے میں عام آدمی میں ایک نفرت پھیلانی ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ عام شہری اپنے ملک کے مفادات کی طرف دیکھے اور بڑا ہوش مندی سے اندازہ کرے کہ یہ جو لوگ دائیں بائیں جاسوس پھرتے ہیں یا دہشت گرد پھرتے ہیں، ان کے رویوں سے چیک کریں، ان کی بات چیت سے چیک کریں، تاکہ ایسے لوگ پکڑے جائیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ امریکہ میں کل ایک خاتون کو سزا ہوئی، 62 سال کی خاتون ہے، مریم تھامپسن نام ہے ان کا، اور اس شخص کو اس عورت کو 23 سال کی سزا دی گئی ہے۔ اور اس کا قصور یہ تھا کہ جب عراق میں قاسم سلیمانی اور ابو المہندس، یہ دو لوگ تھے جو کہ مارے گئے۔ قاسم سلیمانی کو ابو المہندس جو ہے وہ اسسٹ کرتے تھے وہاں پہ،
اور قاسم سلیمانی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی جنرل تھے اور وہ عراق میں ایک ملیشیا تھی جس کو وہ کمانڈ بھی کرتے تھے یا اس کو رک آفٹر کرتے تھے. اب جب امریکیوں نے مارا تو پھر شبہ پڑا کہ کسی نے جاسوسی کی ہے. لہذا حزب اللہ جو کہ لبنان میں ہے انہوں نے ٹاسک دیا ایک آدمی کو اور اس کو کہا کہ تم پتہ کرو کہ یہ کون کون سے مخبر لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا تاکہ ہم ان مخبروں کو ایلیمینیٹ کر سکیں. لہذا یہ خاتون جو کہ امریکن، یہ عربی بولتی تھی، انگریزی بولتی تھی، امریکن سٹیزن تھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک انٹرپریٹر کے طور پہ کام کرتی تھی. چنانچہ اس کو عراق انٹرپریٹر کے طور پہ لے کے گئے، ساتھ وہاں تھی یہ. اس کو ذمہ داری دی اور ذمہ داری اس طرح دی کہ ایک آدمی انہوں نے پلانٹ کیا جو کہ لبنانی تھا. اس نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ محبت جتا کے، اس کو بہلا پھسلا کے، عاشقی وغیرہ اس کے ساتھ جتا کے تو اس کو اس کام پہ لگا دیا. وہ ایسی جھانسے میں آئی کہ اس نے سارے نام بتا دیے ان لوگوں کے جو کہ امریکہ کو مخبری کر رہے تھے، عراقی وہاں پہ مخبری کر رہے تھے اور جنہوں نے مروایا قاسم سلیمانی کو. اب جیسے ہی ان لوگوں کو حزب اللہ والوں نے ایلیمینیٹ کیا تو امریکیوں کے کان کھڑکے کہ بھئی ضرور کوئی بات ہے. پھر پتہ کرتے کرتے اس عورت پہ ہاتھ پڑے اور پھر اس کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل کے بعد اس کو 23 سال سزا ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جاسوسی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے لیکن لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے. جاسوسی کا تعلق ٹیررزم سے بھی ہو سکتا ہے جو ہوا یہاں پہ دہشت گردی کروائی گئی، اور جاسوسی کا علم جو ہے یا اس کا جو عمل ہے یا اس کے اوپر جو کام دیا گیا ہے کسی کو، وہ کسی اور نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آج کل کے دور میں نفرت پھیلانا افواج پاکستان کے بارے میں وہ ایک بڑا اہم ذمہ داری ہے جو لوگوں کو دی ہوئی ہے، میڈیا کے لوگوں کو دی ہوئی ہے اور لوگوں کو یہاں پہ دی ہوئی ہے. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے اور عام شہری اس میں مدد کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھاؤنیوں میں نہیں، باہر شہر میں یہ کام ہوتا ہے. تو میری سب سے توقع اور گزارش یہی ہے کہ آپ ہوش مندی کا ثبوت دیں، اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں اور وطن دشمنوں کو پکڑوائیں تاکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.